يا إلهي خذ بقلبي من رشادي أشرقت نفسي بنور من کسی پرانے دکھ کی بات چھیڑیں تو ان باتوں میں وہ دکھ تازہ ہو جائے، کسی خوشی کا تذکرہ کریں تو چہرے پہ مسرت پھیل جائے، دکھ زیادہ ہو جائیں بات مدینے کی چھیڑ دیں، دکھ دور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ حضرت شیخ شبلی علیہ رحمہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ معارف اسم ذات بیان فرما رہے تھے کہ اللہ کا نام لینے سے دل میں سکون آتا ہے اور دل کی کیفیت بدلتی ہے، من میں اجالے اور روشنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ابو علی سینا جو اس دور کا بہت بڑا فلسفی تھا، وہ اس مجلس میں موجود تھا۔ وہ کہنے لگا یہ آپ نے عجیب بات کہہ دی، اللہ تعالیٰ کی ذات تو مؤثر ہے لیکن نام میں کیا رکھا؟ ہمارے جو فلسفی حضرات ہیں وہ ہر چیز کی 4 شکلیں بیان کرتے ہیں، ہر شے کی 4 شکلیں ہیں، ایک شکل خارجی، ایک شکل ذہنی، ایک شکل کتابی اور ایک شکل لفظی۔ مثال کے طور پہ ہم آگ لفظ بولیں، ایک آگ تو وہ ہے جو باہر روشن اور جل رہی ہے، اس میں ہاتھ لگائیں گے تو جل جائے گا۔ دوسری آگ وہ ہے جو زبان سے لفظ آگ ہم بول رہے ہیں۔ تیسرا جب لفظ آگ کہیں گے تو دماغ میں اس کا تصور آئے گا۔ اور چوتھا کاغذ کے اوپر آگ چھاپ دیں، اس کی تصویر بنا دیں، تو یہ شکل کتابی ہو۔ اس میں اصل شکل جو ہے وہ اس کی شکل خارجی ہے۔ اس طرح وہ فلسفی حضرات کہتے ہیں کہ ہر شے کی 4 شکلیں، حقیقی شکل شکل خارجی ہی ہوتی ہے۔ آگ کہنے سے ہونٹ نہیں جلیں گے، کاغذ پہ آگ کی تصویر چھاپ دیں تو اس سے کاغذ جل نہیں جائے گا۔ آگ کا تصور کرنے سے ذہن جلے گا نہیں، لیکن وہ جو خارج میں آگ موجود ہے اس میں ہاتھ لگائیں گے، اس کے قریب جائیں گے تو ہاتھ بھی جلے گا اور آپ کو تپش اور حدت کا احساس بھی ہوگا۔ تو وہ خارجی جو اس کی صورت ہے وہی اس کی صورت اصلی ہے، باقی یہ تباہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی ذات تو مؤثر ہے لیکن نام کہنے سے، نام لینے سے کیا ہوگا؟ حضرت شیخ شبلی علیہ رحمہ نے ابو علی سینا کو سمجھایا کہ نہیں میاں، نام میں بھی اثر ہوتا ہے، نام میں بھی تاثیر ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں، مؤثر تو صرف صورت خارجی ہوتی ہے، لہٰذا میں اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار ہوں۔ ضد میں آ گیا، میں نے عرض کر دیا کہ بزرگوں کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ تو حضرت شیخ شبلی تھوڑا سا غصے میں آ گئے اور فرمانے لگے ابو علی سینا میں تیرے سے کیا بات کروں، تو گدھا ہے۔ اس کے رسوخیاں آ گئی چہرے، غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ مجھے گدھا کہا بڑی مجلس میں، اتنا بڑا فلسفے کا امام، زمانہ میرے نام کا معترف، اتنی کتابیں میں نے لکھی۔ تو حضرت شیخ شبلی مسکرا پڑے، فرمانے لگے دیکھا نا گدھے کے نام سے تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تو کہا جب گدھے کے نام میں اتنا اثر ہے کہ تیرے چہرے کا رنگ بدل سکتا ہے تو کیا اللہ کا نام لینے سے دل کا رنگ نہیں بدل سکتا؟ تو اس کا نام لوگے تو دل بدلے گا اور دل قرار پائے گا، دل کو نور نصیب ہوگا، دل کو اجالا ملے گا اس کے بابرکت نام لینے سے۔ اس لیے جب زبان سے بندہ اللہ اللہ کہتا رہتا ہے تو اس کے اثرات اس کے دل پر مرتب ہوتے ہیں، اور کثرت سے ذکر کرنے والا شخص اس کا دل پر نور ہو جاتا ہے۔ بلکہ ہم نے تو تصوف کی کتابوں میں پڑھا ہے جب کوئی شخص ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھ لے اس کے 70 گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ اور جس نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وظیفہ یہی رکھا پھر اس کے من میں کتنے اجالے اتریں گے، کتنی روشنیاں اس کو نصیب ہوں گی۔ تو کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرو۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر اس انداز سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں۔
کہ یہ تو پاگل ہو گیا، بلکہ ایک روایت امام طبرانی نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ منافق تمہیں تانا دے کہ ریاکاری کر رہے ہیں، اس انداز کے ساتھ تم اس کا ذکر کرو۔ میرے حضور کی بلال فرماتے ہیں اٹھتی بیٹھتی ٹرتی پھرتی ستے آتے جاگتی، نام جھپ دی روتے کھپ دی ویخ سر اس راگ دی، نام جھپیاں قرب ملتا نام وغیرہ اتار کے جو ہے وہ لٹکا دی کسی چیز کے ساتھ، یہ اٹھا اور اس نے نظر بچا کے وہ قیمتی موتی اس کی جیب میں رکھ دیا اور خود بے فکر ہو کے سو گیا۔ یہ چور اٹھا اس کا سامان توڑتا رہا، لیکن موتی نہیں ملنا تھا، نہ ملا۔ صبح یہ اٹھا اور نظر بچا کے اس کی جیب سے موتی نکال کے اپنی جیب میں رکھ دیا۔ ناشتے پہ بیٹھے کہنے لگا یار وہ تمہارے موتی کی رات کہیں چمک شمک نظر نہیں آئی؟ جیب میں ہاتھ ڈالا، کہا نہیں یار میرے پاس ہی تھا۔ بڑا حیران ہوا، میں نے تو جیب ٹٹولی ہے ساری رات۔ اگلے دن اس نے سوچا چلو آج میں مزید کوشش کروں، اس نے پھر وہی کام کیا، نظر بچا کے اسی کی جیب میں رکھ دیا۔ وہ ساری رات ڈھونڈتا رہا، موتی نہیں ملنا تھا، نہ ملا۔ صبح نظر بچا کے اس نے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ صبح ناشتے میں پھر بات چلی، یار وہ آپ کہتے تھے رات کو چمکتا، اس کی کچھ چمک شمک نظر نہیں آئی؟ کہا یار میری جیب میں تھا۔ 2-4 دن ایسے گزرے۔ ایک دن اس نے عزم کر لیا کہ شاید وہ بغل میں رکھ لیتا ہے، منہ میں رکھ لیتا، کہاں رکھتا، آج تو اس کو میں بیدار بھی ہو جائے تو میں پھر بھی یہ موتی اسے لے لیتا۔ وہ اس کے پاس سے پلٹتا رہا، لیکن وہ مست ہے، اس کو پتا ہے موتی محفوظ جگہ پر۔ اور صبح اٹھا، نظر بچا کے موتی اپنی جیب میں ڈالا۔ اس نے پھر بات کی، اس نے کہا کہ یار میرے پاس ہی تھا۔ اس نے کہا میں آج سچی بات بتاؤں، میں تیرا ساتھی نہیں تھا، میں تو تھا چور، میں تو چور تھا، اس موتی کی غرض میں تیرے ساتھ ہو گیا، لیکن آپ تو میرے بھی استاد نکلے۔ میں نے بڑی محنت کی، مجھے 3 دن ہو گئے موتی نہیں ملا، میں آپ کو استاد مانا، آپ مجھے بتائیں کہ موتی آپ رکھ دے گا۔ اس نے کہا میاں تو اوروں کی جیبیں ٹٹولتا رہا، کبھی اپنی جیب میں بھی تو ہاتھ ڈال دیا، نہ مسجد وچ نہ مندر وچ، لب یار تو اپنے اندر وچ، سب کچھ تو تیرے اندر ہے، تو اوروں کی جیبیں ٹٹولتا رہا۔ سلطان وہ فرماتے نہ کر منت تو خواج کے زردی، تیرے اندر آب حیاتی ہو۔ اور کبھی فرماتے ہیں وچے ہی بیڑے وچے ہی چیڑے وچے ہی ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو، سب کچھ تو تیرے اندر ہے۔ اور اقبال کہتا ہے خود ہی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے، یہ سب کچھ تو انسان کے اندر رکھا ہوا ہے، بس تھوڑی سی توجہ کرنے کی دل کی تختی پہ اس کا نام لکھا ہوا۔ میں نے اس نے عرض کیا تھا کہ اقبال نے کہا تھا کہ نیٹشے کے بارے میں قلب مومن دماغش کافر است، اس کا دل مومن تھا، دماغ کافر، لیکن ہر شخص کا دل مومن ہوتا ہے۔ اس دل کی ایک ایک پرت پہ رب کا نام لکھا ہوا۔ اور کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس حقیقت کو چھپا دے رہے ہیں۔ یہ جو کاشتکار زمین کو کھود کر اس کے اندر بیج رکھتا ہے نا، اس کو بھی عربی میں کافر کہتے ہیں، کاشتکار کو بیج کو چھپانے والا۔ تو کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حق کو چھپاتا ہے۔ ہمارے سینے کے اندر
ہمارے رب کا نام موجود ہے، اور دل تو ٹھکانہ ہی اس کا ہے، دل تو بنایا ہی اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا عرش بنے، اور وہ فرماتا ہے کہ میں زمین و آسمان میں کہیں نہیں سماتا، مجھے ڈھونڈنا ہو تو مومن کے دل میں تلاش کرو۔ دلوں کے اندر اس کے ڈیرے اور اس کے بسیرے ہیں، تو اس کا ذکر کر کے دل جلا پاتا ہے، دل تسکین پاتا ہے، دل میں روشنی ہوتی ہے۔ تو ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کے ذکر کو ہم حرز جاں بنا لیں۔ جب بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ، زمین آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے سارا نور سے بھر جاتا ہے۔ یہ برکتیں ہیں ذکر کی، اس کا نام تو لے، کوئی معمولی نام ہے؟ جب زبان پہ اللہ کہتا ہے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا نام ہے، یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ اس سے بڑا کیا وظیفہ ہو سکتا ہے؟ اس کا نام، اس کا ذکر۔ تو فرمایا اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں کہیں مجنون ہے، اور منافق تمہیں ریاکاری کے طعنے دے۔ تم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کے ذکر کو حرز جاں بنائے رکھو، یہی تمہارا سرمایہ ہے، یہی تمہارا وظیفہ ہے۔ دکھے ہوئے دل کا بھی یہی علاج ہے، پریشان خاطری کا بھی یہی علاج ہے۔ اندر کی کالک اس کے ذکر سے دھلتی ہے۔ حضور فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر شے کا زنگ دور کرنے